نہیں دیتے. میں نے بولا کہ میں اس کے اوپر اب یہ FIR کاٹنی چاہیے. جی کاٹنی چاہیے بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں اسلام کے یا مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی. مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے. ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے زیاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستو، اگر جاہلوں کے سر پہ سینگ ہوتے نا، ایسے کچھ لوگ 12 سنگے ہوتے جو خود کو عالم بولتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ عربک زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں. یہ ایک زبان ہے، یہ لکھی بھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے. نہ کہ عربک میں جو بھی لکھا گیا ہو وہ قرآن مجید ہوتا ہے، یا جو بھی بولا جائے وہ قرآن مجید ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ میں نے 2 دن پہلے آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ ایک واقعہ پیش ہے لاہور میں، جہاں پر جو ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس نے جو ہے وہ سعودی عرب کے ایک برانڈ کا ڈریس پہنا ہوتا ہے جو کہ اس نے کویت سے خریدا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے حلوہ لکھا ہوتا ہے عربک میں. حلوہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، سویٹ، بیوٹیفل، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں جب، تو وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کی آیات والا جو ڈریس ہے نا وہ پہنا ہوا ہے. جس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی جو ہے تقریباً 600-700 لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس عورت کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. چھریاں لے کے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ہم نے جان لینی ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی گستاخی کر دی ہے. اور جو ہے وہ وہاں پر نعرے لگتے ہیں بھائی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. اب وہاں پر یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں پہلے. یہ بندہ وہ والا بندہ ہے نا جو سب سے پہلے جس نے اس کے ڈریس کو دیکھا اور اس نے باقی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس کی باتیں آپ سنیں پھر آگے چلتے ہیں ہم. پہلے آپ اس کی باتیں سن لیں. انہیں آ کے روکا ہے کہ یار آپ رک جائیں. وہ رکے ہیں. یہ لباس میں نے کہا اتار دیں، آپ ہم سے برکھا لیں اور یہ اتار دیں. آپ کیوں میں کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں میں روکنے والے؟ ہم نے روک نہیں رہے. یہ قرآن کی آیتیں لگی. آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ اس سے مل رہا ہے، یہ خرابی ہے، اسے ختم کر دیں. اسے دور سے دیکھو کیا لکھا نظر آ رہا ہے. اسے بتائیں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کیا لکھا ہوا؟ نہیں مجھے بتائیں کیا لکھا. اس کا مطلب خوبصورت ہے. اس کا آپ کہہ رہے ہیں نا، تشریح کی آپ نے. آپ بتائیں نا سر. اب میری جان کے ٹوٹے آپ نے تشریح کی ہے. آپ نے اسے دیکھا ہے. جب آپ اسے دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے. سر آپ کو پتا ہے اس واقعے کے بعد یہاں چھریاں لے کے لوگ آئے پائے ہوں گے. اگر سر فار ایگزامپل وہ مر جاتی، مثال دیتے ہیں نا، دیکھیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. آپ کیونکہ اس واقعے میں آپ مجھے بتائیں اگر وہ مر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ خود ذمہ دار ہوتی ہے. جی تو ان جناب کی باتیں آپ نے سنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، یعنی کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی یہ جو ہے وہ مولوی نہیں ہے، انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن ان کو دور سے دیکھ کے یہ لگا کہ یہ قرآن مجید لکھا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اس عورت کو روکا اور پبلک کے بیچ انہوں نے اس کو بولا کہ تم یہ ڈریس اتار دو. یعنی کہ یہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہیراسمنٹ بولتے ہیں کہ کسی نہتی عورت کو آپ روک لیتے ہیں اور آپ بنا تصدیق کیے اس کو ایسی باتیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اگر سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر آپ کو دور سے لگا کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں، جب وہ پاس آئی تھی تو آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ آپ تو داڑھی ماشاءاللہ آپ نے اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے اور آپ باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو سب معلوم تھا. جب وہ پاس آئی تو پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا کچھ معلوم نہیں تھا اس بارے میں. آپ کسی عالم کو بلا لیتے جس کو معلوم تھا اس بارے میں، اس سے آپ تصدیق کروا لیتے کہ یار واقعی میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے. نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا. آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو بھڑکایا، اور پھر لوگ کوئی چھریاں لے کے آیا، کوئی ڈنڈے لے کے آیا، اور نہتی عورت ایک جگہ کھڑی ہے اور اس پہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو گولی مار دیں گے، اس کو یہاں سے نہیں جانے دیتے، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اور پھر کیا واقعی میں سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، کوئی 700 بندہ، کیا وہ 700 لوگ جو تھے انہیں نظر نہیں آیا کہ یار یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو سعودی عرب رہ کے آیا ہو جسے عربک آتی ہے؟ بھئی یہ حلوہ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، کسی نے ایسا نہیں کیا. یعنی کہ جہالت جو ہے سر چڑھ کے بول رہی ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ایس پی سیر بانو جس عورت کا نام ہے وہ آتی ہے وہاں پر، وہ جو ہے وہ اس کو بچا کے وہاں سے تو لے جاتی ہیں. اب یہ دوسرے مولوی صاحب، ان کو آپ سنیے، ان کا انٹرویو ہو رہا ہے اور ان سے
پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو میں پائے گئے ہیں جب وہ معافی مانگ رہی تھی لڑکی، تو یہ کیا سین اور کیا لڑکی نے جو کیا وہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ اب ان کو آپ سن لیں تھوڑا سا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے آپ ان کو سن لیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذریعے اس بے قصور کی حفاظت فرمائی ہے. پھر تھانے ہم وہاں پر گئے، وہاں پر ساری گفت و شنید ہوئی. وہاں پر جب ہم نے اس خاتون کے کپڑوں کو چیک کیا ہے، وہاں پر یہی مذہبی ٹھیکیدار تھے جنہوں نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ خاتون بے قصور ہے. اس کے کپڑوں پر کسی قسم کا کوئی قرآنی آیات یا کوئی حدیث مبارکہ درج نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو جناب ان کو سنا ہے آپ نے، یہ خود کو عالم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والے جو تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے اتنا نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ خود کو عالم مانتے ہیں، اور یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا اور میں نے لڑکی کو وہاں سے بچا کے میں ہی لے گیا. حالانکہ پیچھے کھڑا آدمی وہ پہلے والی ویڈیو والا ہے جو ان کا چیلا تھا. ٹھیک ہے، میں ہی بچا کے لے گیا. اور ہم نے جا کے پولیس اسٹیشن میں دیکھا کہ اس کے لڑکی کے ڈریس پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن یہی جو مولانا صاحب ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، عالم ہے یہ. تو بھائی صاحب آپ اگر عالم ہیں تو آپ کو دیکھتے ساتھ کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا حلوہ لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو تب سمجھ نہیں آیا؟ ظاہر ہے آپ ایک عام آدمی میں اور ایک عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کے دل میں قرآن مجید ہے، آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہوگا، تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ کیا واقعی میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے وہاں پر لوگوں کو بھڑکاتے رہے. جب پولیس آئی انہوں نے جو ہے اس لڑکی کو وہاں سے ریسکیو کیا، اس کو پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے. اس کے بعد یہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو پتہ نہیں کیا کیا. اب آگے چلے اگر تو آگے یہ ویڈیو آپ دیکھیں جس میں اس لڑکی سے معافی منگوائی جا رہی ہے اور وہاں پر یہ مولوی صاحب موجود ہوتے ہیں. اب یہ معافی والی ویڈیو دیکھیں پھر واپس آتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں. تو یہ بہن آئیوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. جی. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ اس میں لڑکی جو آپ معافی مانگ رہی ہے اس جرم کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ مولوی صاحب وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ تو حلوہ لکھا ہوا ہے. دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ پاس بیٹھے ہوئے اس لڑکی سے معافی منگوا رہے ہیں. بھائی اگر اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی اس کے جو ہے ڈریس کے اوپر، پھر آپ نے معافی اس سے کیوں منگوائی ہے؟ یعنی کہ آپ پبلک کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ واقعی میں اس کی کوئی تھوڑی بہت غلطی تھی اور اس کو مار ڈالو. ظاہر آپ پھر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، جب اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی آپ نے معافی کیوں منگوائی ہے؟ وہ تو بیچاری مجبور ہے. اس سے پتہ ہے کہ شاید یہاں پر جو ایسے معاملات میں کسی کو بھی کہیں بھی مار دیا جاتا ہے، شاید میں باہر نکلوں مجھے مار دیا جائے پھر سے، اس لیے اس نے ڈر کے مارے معافی تو مانگ لی ہے. لیکن آپ تو سمجھدار تھے، جب آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس کے بعد آپ نے اس سے معافی کیوں منگوائی ہے؟ یہاں سے تو سوچ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی. اب آگے اگر چلیں نا تو یقین مانیں چلیں یہ تو ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، یہ ہو گئی. آگے اگر شاید اس لڑکی کو مار دیا جاتا، پولیس نہ آتی، تو شاید پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو جاتا، اور ایسے لوگوں نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے دین کو. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو میری اس پہ رائے ہے کہ جو پہلے سٹارٹ میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا آپ جو ہے لباس نہ پہنیں یا یہ وہ، سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے کنٹری میں واقعی میں کسی کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. واقعی میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے. یہاں پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی عربک جو زبان ہے نا، وہ کہیں پر بھی عربک میں کچھ لکھا ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے. اور بھائی وہ ایک زبان ہے، وہ ایک کنٹری بلکہ بہت سارے کنٹریز میں وہ بولی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے. اس میں بولتے ہیں جب وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں عربک میں. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں. وہ ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ عربک میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ایسی جگہوں پہ ملتی ہیں جن پہ بہت سارا اعتراض آپ کر سکتے ہیں، ان پہ بھی عربک میں جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں. یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی عقل کہاں پر گئی ہوئی تھی. جب اتنے لوگ، چلے ایک بندہ جاہل ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، یار 600 بندہ پورا کا پورا کیا سارے ایک جیسے تھے؟
مسئلہ اتنا ہے کہ دیکھا دیکھی. اور یہی لوگ, یہ جو میں سب کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ جو ویڈیو میں نے بتایا آپ کو, جو خود کو عالم مانتے ہیں, تو یہی لوگ خاموش رہتے ہیں جب پاکستان میں نہتی عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. یہ پچھلے کچھ منتھ میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہے پاکستان میں. عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے بھائی, لوگوں کی پرائیویسی لیک کی گئی ہے, لڑکیوں کو پولیس والے جو ہے وہ تھپڑ اور لاتے ہیں غصے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, ویڈیوز ڈیلی آتی ہیں. ان کے خلاف تو انہوں نے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کبھی. یہ پچھلے دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کسی کے گھر میں جا کے اس کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریسنگ روم میں جا کے جو اس کی ویڈیو لیک کی جاتی ہے وائف کے ساتھ, اور واپس اس کی بیٹی کو سینڈ کی جاتی ہے. تب جو ہے وہ کسی کو اتنی عقل نہیں آتی کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن جہاں پر کسی کی غلطی ہی نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے پڑ جاتے ہیں, مافیا منگواتے ہیں اس سے. یعنی کہ جہالیت جو ہے وہ عروج پہ ہے اس ٹائم. تو آپ کس کے حوالے سے کیا رائے ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے, ٹھیک ہے. باقی ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.